دین وائبز، دین کی آواز۔ سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ اس قرآن مجید میں جہاں مردوں کا تذکرہ ہے وہاں عورتوں کا بھی ہے کہ اگر وہ ایمان لا کر نیک اعمال کریں تو اللہ رب العزت ان کو بھی پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ آج کے دور میں عورتوں میں ایک مغالطہ عام ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتیں تو فقط گھر کے کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں، بچوں کو پالنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، گھر کے کام سمیٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اور ولایت کے درجات حاصل کرنا، اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنا، یہ تو بڑا عظیم کام ہے، یہ کام تو مرد ہی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں، اور رب العزت نے ولایت کے دروازے جس طرح مردوں کے لیے کھولے ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی کھلے رکھے ہیں۔ جو بھی عورت نیکی کرے، تقوی کو اپنائے، خوف خدا والی زندگی گزارے، وہ اللہ رب العزت کا قرب پا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ولیہ بن سکتی ہے۔ فقط محنت کی بات ہے، جتنا گڑ انسان ڈالے اتنا میٹھا ہوتا ہے، اسی طرح جو کوئی جتنا نیکی کرے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو اگر عورت دین کا علم حاصل کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرے تو اس کے لیے ولایت کے دروازے کھلے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی مقرب بندی بن سکتی ہے۔ بلکہ علماء کرام نے تو اس پر بڑی بحث کی ہے۔ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ رسول کہتے ہیں اس ہستی کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت لے کر آئے اور لوگوں کو اس شریعت کے مطابق تربیت دے۔ یہ درجہ عورت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری لوگوں کی تربیت کرنا۔ اب عورت دوسرے مردوں کی تربیت تو نہیں کر سکتی، اس لیے یہ ایک منصب ایسا ہے کہ جو فقط اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھا۔ اس لیے فقہا نے کہا کہ عورت عالمہ بن سکتی ہے، قرآن مجید کی تفسیر کرنے والی، حدیث پڑھانے والی بن سکتی ہے، البتہ قاضی اور امام نہیں بن سکتی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب یہ قاضی بنتی، قاضیہ بنتی، تو اس کو پھر دو فریقین کے درمیان ان کے حالات سننے پڑتے، فیصلے کرنے پڑتے، لوگوں کی دشمنیاں مول لینے پڑتی، اور یہ چیز اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے راستے میں رکاوٹ بنتی۔ عورت نازک جان ہے، یہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، لہذا اللہ رب العزت نے یہ بوجھ عورت کے کندھوں پر نہیں رکھا۔ البتہ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ملائکہ خطاب کریں یا جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئے۔ اگر یہ تعریف لی جائے تو علماء کی ایک جماعت یہاں تک کہتی ہے کہ عورتیں نبیہ بھی بن سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تو بعض علماء نے لکھا کہ وہ نبیہ تھی۔ اسی طرح مریم علیہ السلام، ان سے ملائکہ نے خطاب کیا۔ قرآن مجید میں اس کی گواہی موجود ہے کہ جب ملائکہ نے یہ کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، تو گویا ولایت کا سب سے اونچا درجہ عورت اس کو بھی حاصل کر سکتی ہے،
حتیٰ کہ ایسا رتبہ پا سکتی ہے کہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترے۔ اب اور بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اب یہ چیز ممکن نہیں رہی۔ البتہ عورت اتنی نیک بن سکتی ہے کہ جس طرح بڑے بڑے اولیاء کے دلوں پر الہام ہوتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا علم حاصل ہوتا ہے، اس عورت کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو نصیب ہو۔ تو گویا نیکی تقوی کا راستہ کھلا ہے، جو چاہے جتنا دوڑ لگائے اور جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ مرد بھی قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے، عورت بھی قریب سے قریب تر ہو سکتی ہے، اس راستے میں عورت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو عورتوں کا یہ سوچنا کہ ہم تو فقط گھر کے کام کے لیے پیدا ہوئی، گھر کا کام وہ بھی ذمہ داری ہے مگر وہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہر عورت گھر کے کام سمیٹتی ہے، بچوں کی ماں بنتی ہے، گھر میں مرد کے لیے جو بھی ضروریات ہیں ان کو مہیا کرتی ہے، اس کے دل کے سکون کا سبب بنتی ہے، مگر یہ عورت کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ وہ اسی زندگی میں رہتے ہوئے نیک بھی بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرب بندی بھی بن سکتی ہے، حتیٰ کہ مستجاب الدعوات بن سکتی ہے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں وہ اللہ کی بندی کہ جس کی ہر دعا قبول ہو جائے، اور یہ سب نعمتیں عورت حاصل کر سکتی ہے اگر وہ اس پر محنت کرے۔ لہذا بچیوں کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم کو حاصل کریں اور اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ اس امت میں کئی ایسی خواتین گزری جو مردوں سے بھی آگے بڑھ گئی، کئی ایسے کام ہیں جو مردوں نے بعد میں کیے اور عورتوں نے پہلے کیے۔ چنانچہ آپ غور کیجئے، اس امت میں شہادت کا رتبہ سب سے پہلے ایک عورت کو نصیب ہوا جن کا نام بی بی سمیہ تھا۔ اس شہادت کے معاملے میں گویا اس امت کی عورت مردوں پر بھی سبقت لے گئی، اور اس نے سب سے پہلے وہ مقام پایا کہ جو اس امت میں مردوں کو حاصل نہ ہوا۔ پہلے عورت نے حاصل کیا، بعد میں پھر مردوں نے بھی حاصل کرنا شروع کیا۔ تو اس امت کی پہلی شہید ہونے والی وہ ایک عورت تھی، اس معاملے میں وہ مردوں سے بازی لے گئی۔ دوسری بات کہ نبی علیہ السلام کو نبوت کی نظر سے دیکھنا، اس معاملے میں بھی عورتیں مردوں سے آگے بڑھ گئیں۔ چنانچہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خاتون ہے کہ جو اس امت کے تمام مردوں کو پیچھے چھوڑ گئیں۔ انہوں نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر نبوت کی نظر ڈالی، ایمان کی نظر ڈالی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا۔ گویا ایمان کی نظر سے اس امت میں سب سے پہلے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی۔ ہاں، اس کے بعد مردوں میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام پر جو ہے ایمان لائے، اور پھر وہ سب سے آگے نکل گئے۔ تو دیکھیے، عورت اگر بڑھنا چاہے تو کہاں تک آگے بڑھ سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری عائشہ آدھا دین ہے، یعنی آدھا دین تم باقی صحابہ سے حاصل کرو اور آدھا دین میری عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو۔ اب سوچئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا دین تمہیں اس سے ملے گا۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 1,24,000 صحابہ تھے، جن میں سے 149 ایسے تھے جو فقہاء صحابہ سمجھے جاتے تھے، یعنی دوسروں سے زیادہ علم رکھتے تھے، عالم تھے۔ لہذا عام صحابہ کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ ان کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھ کر مسئلے پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ ان عالم صحابہ کی تعداد 149 تھی، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان 149 میں سے بھی 14 حضرات ایسے تھے جو صاحب فتویٰ سمجھے جاتے تھے۔ جب ان کا قول آتا تھا تو بقیہ حضرات اپنے قول کو واپس لے لیا کرتے تھے۔ ان 14 صحابہ میں سے ایک ہستی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ اب سوچئے کہ وہ خاتون تھیں مگر علم کے کتنے بڑے مقام پر پہنچی کہ عالم اور ابقا صحابہ میں ان کا نام شمار کیا جاتا تھا۔ وہ امت کی محتنہ ہیں، امت کی ماں ہیں، اور ان کے امت کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جس عورت کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے اور اس عورت کو وہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے تو اتنی بات بتائی، اب اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر خاموش رہتی تو بات گئی آئی ہو جاتی، مگر نہیں، وہ بڑی ذہین تھیں، بڑی سمجھدار تھیں، اور ان کی ذہانت اور ثقافت کی وجہ سے امت کے لیے آسانیاں بن گئیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر آگے سوال پوچھا، اے اللہ کے محبوب، اگر کسی عورت کے 2 بچے چھوٹے ہوں اور بچپن میں فوت ہو جائیں تو کیا اس کے بارے میں حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں جائے گی۔ یہ سن کر انہوں نے پھر تیسری بات کہی، اے اللہ کے نبی، اگر کسی عورت کا ایک ہی بچہ ہو اور وہ بچہ فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بچہ بھی اپنی ماں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ اب یہ سن کر وہ خاموش نہیں رہی، اگلا سوال پوچھا، اے اللہ کے محبوب، اگر کسی عورت کا بچہ ابھی پیٹ میں تھا، ولادت سے پہلے ہی اسقاط حمل ہو گیا، لیکن روح پڑ چکی تھی، 4 مہینے سے زیادہ مدت گزر چکی تھی، تو اب اس کا جو بچہ گر گیا تو کیا اس عورت کو بھی اجر ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر اس میں روح پڑ چکی تھی تو یہ بچہ بھی اپنی ماں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ اب سوچئے کہ ان کا امت کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر وہ کوئی سوال نہ پوچھتی تو نبی علیہ السلام نے تو ابتدا میں 3 بچوں کی بات کر دی تھی، بات ختم ہو جاتی، مگر ان کی ذہانت کی وجہ سے، سمجھداری کی وجہ سے بات سے بات کھلتی گئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک مہربانی فرما دی کہ اگر کسی عورت کو حمل ہو اور 4 مہینے سے زیادہ مدت کے بعد بالآخر وہ حمل گر جائے تو ایسا بچہ بھی اپنی والدہ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ امت کی محسنہ ہے، بڑی ذہین تھی، ایسا جواب دیتی تھی انسان حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ان کے پاس موجود تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو۔ عائشہ تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہو۔ تو یہ فوراً مسکرا کر بولی، اے اللہ کے نبی، آپ تو مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے، عائشہ تو نے جواب اچھا دیا۔ تو ایسی سمجھداری اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی۔ دونوں میں رشتہ تو ماں بیٹی کا تھا، آپ ماں تھی اور وہ بیٹی تھی، مگر عمر میں فرق زیادہ نہیں تھا، اس لیے آپس میں ایک دوسرے سے خوش طبعی بھی کر لیا کرتی تھی، بات چیت بھی کر لیتی تھی کھلے دل کے ساتھ۔ چنانچہ جب قریب بیٹھی تھی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، مسکرائی، پوچھا کہ فاطمہ کیوں مسکرا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ دیکھیں آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ میرے والد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں اس بات پہ مسکرا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کتنی عزت بخشی۔ یہ سننا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی، فوراً کہنے لگی، فاطمہ آپ نے سچ کہا، آپ کے والد کے صدقے ہمیں ایمان ملا، آپ کے والد کے صدقے ہمیں قرآن ملا، آپ کے والد کے صدقے ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوئی، دین ملا، یہ نعمت ملی، وہ نعمت ملی۔ غرض اتنی تعریفیں کی کہ تعریفوں کا حق ادا کر دیا، اور تعریفیں کرنے کے بعد پھر کہنے لگی، فاطمہ ایک بات تو میرے بھی دل میں آ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی؟ فرمانے لگی کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ اگر تیرے خاوند علی المرتضیٰ ہیں تو پھر میرے خاوند بھی تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ اب یہ بات کی تو فاطمہ الزہرا حیران رہ گئی، مگر اس پر چپ نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگی، فاطمہ میرے دل میں ایک بات اور آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ تو خاتون جنت بنے گی، جنتی عورتوں کی سردار بنے گی، اور قیامت کے دن تو جس تخت پر بیٹھے گی تو تیرے اس تخت کے اوپر علی المرتضیٰ بیٹھیں گے، لیکن فاطمہ جب میں جنت میں جاؤں گی تو جس تخت پر میں بیٹھوں گی میرے تخت پر محمد مصطفیٰ بیٹھیں گے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی، اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے میں ہی ہوں
کہ جو کنواری حالت میں نبی علیہ السلام کی بیوی بنی، باقی جتنی بیویاں تھیں وہ سب کی سب یا مطلقہ تھیں یا پہلے سے شادی شدہ تھی، میں ہی تھی جو کنواری حالت میں نبی علیہ السلام کی بیوی بنی۔ یہ فضیلت بھی اللہ نے مجھے عطا کی۔ پھر فرماتی تھی کہ بدر کے دن میرا جھنڈا، میرا دوپٹہ جو تھا، اس کو نبی علیہ السلام نے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، اور یہ فضیلت بھی مجھے ملی کہ نبی علیہ السلام نے میری ہی مبارک گود میں اپنا سر رکھا، اور اس حالت میں آپ نے دنیا سے کوچ فرمایا۔ اور یہ فضیلت بھی مجھے ہی ملی کہ میرا ہی حجرہ تھا جہاں میرے محبوب نے بالآخر آرام فرمایا۔ اور یہ فضیلت بھی مجھے ہی ملی کہ جب مجھ پر لوگوں نے بہتان باندھا تو میری گواہی کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود گواہی عطا فرمائی۔ تو واقعی اللہ رب العزت نے ان کو کیا فضیلتیں عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس امت کی بڑی عالمہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں اور پوری امت کے استاد سمجھے جاتے ہیں، ان سے ہی تفسیر باقی صحابہ نے سیکھی اور آگے بڑھی۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شاگرد تھے، جایا کرتے تھے اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان سے پوچھا کرتے تھے، اور وہ ان کے سوال کے جواب دیا کرتی تھیں۔ گویا پوری امت کے جو استاد ہیں وہ بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علمی رتبہ عطا کیا تھا۔ دیکھیے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس امت کی محسنہ ہیں، انہوں نے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا، اور وہ کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس وقت تسلی دی کہ جب دنیا میں اور کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، اس وقت ان کا دل رکھا، ان کے دل کو سکون پہنچایا، ان کو تسلی کے چند بول بولے کہ جب یہ بول بولنے والا اور دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یہ ان کا پوری امت کے اوپر احسان ہے۔ اس لیے یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی بڑے انسان کی زندگی کو دیکھو تو تمہیں اس کے پیچھے عورت نظر آئے گی، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، اور کبھی بیٹی کی شکل میں۔ کوئی بھی دنیا کی بڑی مشہور شخصیت، بڑی اعلیٰ شخصیت جو گزری ہوگی، ہمیشہ اس کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آئے گا۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا بھی کردار نظر آتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر پہلی مرتبہ وحی اتری تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے، ڈر گئے، خوف زدہ سے ہو گئے، کیونکہ پہلی دفعہ یہ معاملہ پیش آیا تھا اور جبریل علیہ السلام نے پکڑ کے خوب اچھی طرح دبایا بھی تھا۔ تو نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو فرمانے لگے دم ملونی دم ملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ اس وقت آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے تو اپنی جان کے چلے جانے کا بھی خوف ہے۔ تو خدیجہ کبریٰ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اس وقت انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا تو آگے سے وہ فرمانے لگی کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو خود کما کے دینے والے ہیں، وتقرئ الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، اور جس کا بوجھ کوئی نہ اٹھائے آپ اٹھانے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور نیکی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ چونکہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں اس لیے اللہ رب العزت آپ کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو ان کی یہ تسلی والی بات سن کر نبی علیہ السلام کو ڈھارس بڑھ گئی اور آپ کی وہ جو کیفیت تھی وہ ذرا کم ہو گئی۔ اب یہ نہیں کہ انہوں نے تسلی دی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کام کیا۔ کتنی سمجھدار تھیں، کتنی جو ہے عقل مند تھی، حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرف تو نبی علیہ السلام کو تسلی کے بول بولے اور پھر دوسری طرف ان کے رشتہ داروں میں ورقہ بن نوفل ایک عیسائیت کے بڑے عالم تھے، نبی علیہ السلام کو لے کر ان کے پاس گئیں اور ان کو کہا اتما لابن اخی، کہ آپ اپنے بھائی کے بیٹے کی بات تو سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل نے ان کو بشارت دی کہ آپ کو نبوت ملی ہے اور آپ کے ساتھ یہ
یہ معاملات پیش آئیں گے تو یہ کہنے کی بات تھی کہ فقط تسلی کی بول ہی نہیں بولے بلکہ پریکٹیکل ان کو لے کر ایسی شخصیت کے پاس گئیں جنہوں نے ایسی باتیں کہیں کہ نبی علیہ السلام کو تسلی مل گئی، تو یہ ان کا پوری امت کے اوپر احسان ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی پوری دولت نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دی، جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب کو اس وقت میں آسانیاں ہو گئیں۔ لہذا نبی علیہ السلام کی مبارک شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں بھی عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ بیوی کی حیثیت سے کہیں خدیجہ الکبریٰ کی جیسی ذات نظر آتی ہے، کہیں عائشہ صدیقہ لانا جیسی ذات نظر آتی ہے۔ حیران ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کام لینے پہ آتا ہے تو پھر کمزور عورت سے بھی کتنے بڑے بڑے کام لے لیا کرتا ہے۔ اس امت میں ایک بڑے جرنیل گزرے، ایک بڑے صحابی گزرے جن کو فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ یہ مراد مصطفیٰ تھے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ عمر ابن حشام جس کو ابو جہل کہا جاتا تھا یا عمر ابن خطاب جو فاروق اعظم ہے، ان دونوں میں سے جس کو پسند فرمائے تو دین کے لیے قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عمر خطاب عنہ کو ایمان عطا کیا، لیکن ان کو ایمان کیسے ملا؟ ذرا اس کی جو ہے کہانی تو سنیے کہ یہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر چل پڑے کہ چلو میں جا کر معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیتا ہوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بنسری۔ جب مسلمانوں کے پیغمبر اسلام ہی نہیں رہیں گے تو ان پر ایمان لانے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اتنا بڑا کام اور کوئی نہ کر سکا۔ آخر عمر الخطاب یہ بات دل میں لے کر چل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی سعید رضی اللہ عنہ ملے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، بتا دیا۔ انہوں نے کہا جا کے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی وہ تو مسلمان ہو چکے۔ چنانچہ یہ غصے میں بھر گئے، اپنے بہنوئی کے گھر گئے، وہاں جا کر سنا تو وہ کچھ اندر جو ہے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، آواز آ رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن بہنوئی پہچان گئے کہ عمر الخطاب آئے ہیں۔ چنانچہ بہنوئی تو چھپ گئے، جو صحابی قرآن پڑھا رہے تھے وہ بھی چھپ گئے، بہن کھڑی رہی۔ چنانچہ بہن جو ہے اس نے پوچھا کہ عمر کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے ان کے خامن سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا اگر اسلام سچا دین ہو تو پھر کیا، اتنا سننا تھا کہ غصے کی وجہ سے اور مشتعل ہو گئے، بہنوئی کو مارنے لگے۔ بچانے کے لیے بہن آگے آ گئی، بہن کے بھی تھپڑ لگایا، اتنا زور کا تھپڑ تھا کہ بہن بھی نیچے جا کر گری، اٹھ کر کھڑی ہوئی، وہ بھی فاطمہ ابن خطاب تھی، عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ جب آ کر سامنے کھڑی ہوئی تو پھر کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ جب ایک بہن نے یہ الفاظ کہے تو عمر الخطاب عنہ کے سینے کے اوپر، ان کے دل کے اوپر تیر کی طرح جا لگے، اب ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ اتنے یقین سے بات کر رہی ہے۔ پوچھنے لگے آخر تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا عمر تو ناپاک ہے، شرک کی نجاست میں لتڑا ہوا ہے، غسل کرنا پڑے گا تب اس کلام ربی کو تو ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ چنانچہ غسل کیا اور اس کے بعد کلام پڑھا۔ جب یہاں پہنچے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو اس وقت کہنے لگے اچھا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اب وہ صحابی بھی باہر نکل آئے، کہنے لگے مبارک ہو، میں نے نبی علیہ السلام کو دعا کرتے سنا، میرے آقا کی دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے آپ نبی علیہ السلام کے پاس لے کر جائیں۔ چنانچہ آئے تھے شکار کرنے کے لیے، شکار ہو کے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے مل کر اللہ اکبر کے الفاظ کہے۔ سبحان اللہ، اسلام کا یہ سپوت کس وجہ سے مسلمان ہوا؟ اپنی بہن کے اس واقعہ کی وجہ سے۔ تو اتنی بڑی عظیم ہستی کے پیچھے آپ کو ایک عورت نظر آئے گی بہن کی شکل میں، جس نے ان کے ایمان کا جو ذریعہ بن گئی۔ اسی طرح دین اسلام کے ایک اور سپوت ہے، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، پہلے یہ کافروں کے بڑے جرنیل ہوتے تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوا ان کو یقین تھا نبی علیہ السلام میرے قتل کا حکم دے دیں گے، میں نے بہت ستایا ہے اور بہت زیادہ ان کو ایذا پہنچائی ہے۔ چنانچہ یہ وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے۔ ان کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے پوچھنے لگی اے اللہ کے محبوب کیا میرے خاوند کو امان مل سکتی ہے؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مل سکتی ہے۔ چنانچہ یہ اپنے خاوند کو تلاش کرنے نکلی، حتیٰ کہ ایک جگہ وہ جو ہے وہ بڑے دریا کے اندر کشتی کے ذریعے اس کو پار کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی ایک کشتی کرائے پر لی اور تیزی سے اپنے خاوند کے پاس پہنچی، دریا کے درمیان ان کی کشتی رکوا کر کہا آگے جانے کی ضرورت نہیں، میں نے اللہ کے محبوب سے امان لے لی ہے، واپس چلو وہاں زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ اپنے خاوند کو لے کر آئیں اور ان کے خاوند نے کلمہ پڑھا اور پھر وہ دین اسلام کا اتنا بڑا جرنیل بنا۔ ایک اتنی عظیم ہستی کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو عورت آپ کو نظر آئے گی ایک بیوی کی شکل میں۔ اسی طرح آپ دیکھتی چلی جائیں دنیا میں جتنے بھی دین کے بڑے بڑے رہنما پیدا ہوئے یا دنیا میں شہرت پانے والے بڑے، کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں آپ کو عورت کا کردار نظر آئے گا، کہیں ماں کی شکل میں، کہیں بیوی کی شکل میں، کہیں بیٹی کی شکل میں۔ اس کی وجہ کیا کہ عورتیں پہلے وقتوں میں علم حاصل کرتی تھیں، چنانچہ اس کی مثالیں تو بہت دی جا سکتی ہیں۔ اس صحابہ کے زمانے میں عورتوں کا علمی معیار اتنا ہوتا تھا، ہر بات کو سمجھا کرتی تھیں اور دین کی فہم رکھتی تھیں۔ چنانچہ ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے نبی، مرد لوگ تو آپ سے بہت کچھ سیکھ گئے اور ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، ہمیں جو ہے دین سکھانے کے لیے آپ کچھ وقت نکال لیجئے اور وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بدھ کا دن متعین فرما دیا، اس دن آپ خطے تھے اور اس دن عورتیں آ کر نبی علیہ السلام سے دین سیکھتی تھیں۔ چنانچہ ایک صحابیہ نے یہ سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی، مرد ہم سے آگے نکل گئے، یہ تو جہاد میں جاتے ہیں، فرض نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، جنازوں کو لے کر قبرستان میں جاتے ہیں، ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ہم یہ سارے کام نہیں کر سکتی، تو ہم تو وہ درجے نہیں پا سکتی جو مرد پا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سنا، ارشاد فرمایا کہ اس عورت نے کتنا اچھا سوال پوچھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ دیکھو، جو عورت اپنے گھر میں اپنے بستر پر اپنے بچے کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے، اس کو وہ اجر ملتا ہے جو کسی مجاہد کو دشمن کی سرحد پر جاگ کر پہرا دینے کی حالت میں ملتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مرد کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں جو مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو دیکھیے، عورتوں کو بھی اتنا علم کا شوق ہوتا تھا کہ وہ ایسے پیارے اور اچھے سوال پوچھا کرتی تھیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، بلکہ صحابیات کا علمی مرتبہ بہت بلند تھا۔ کئی مرتبہ وہ تو صحابہ کرام کو بھی مشورہ دے دیا کرتی تھیں اور ان کو بھی بات بتا دیا کرتی تھیں۔ ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ عمر بن خطاب جانو امیر المومنین ہے، آپ نے محسوس کیا کہ اس وقت لوگ جب شادی کرتے، نکاح کرتے، کچھ لوگ تو اپنی حیثیت کی وجہ سے تھوڑا مہر باندھتے تھے اور جو مال والے تھے وہ بہت بڑی مقدار مہر کی باندھا کرتے تھے، تو اونچ نیچ محسوس ہوتی تھی۔ عمر لانو کی طبیعت میں انتظام غالب تھا۔ آپ نے ایک دن سوچا کیوں نہ ایک مناسب مقدار متعین کر دی جائے، ہر بندہ اسی کے مطابق مہر باندھے تاکہ غریبوں کا دل آزاری نہ ہو اور امیر لوگ بہت زیادہ مہر کی مقدار نہ باندھ سکیں۔ چنانچہ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ میرا دل چاہتا ہے یہ اونچ نیچ بھی ختم کر دی جائے، غریبوں کا دل نہ ٹوٹے، وہ اتنا مہر باندھ نہیں سکتے جتنا امیر باندھتے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک درمیانی مقدار متعین کر دی جائے، سب لوگ اس کے برابر مہر باندھ دیا کریں۔ عمر لانو نے یہ وعد کیا اور نیچے منبر سے تشریف لے آئے۔ ابھی مسجد نبوی میں تھے کہ صحابیات میں سے ایک صحابیہ جو حبشہ کی رہنے والی تھیں، یعنی کالی تھیں اور اونچے قد کی تھیں، صحابہ کہتے ہیں کہ اس نے سر پر چادر لی ہوئی تھی، یعنی پردہ کیا ہوا تھا۔ وہ مسجد نبوی کے اندر مردوں کی طرف آئی اور کہنے لگی میں نے امیر المومنین سے بات کرنی ہے۔ امیر المومنین اس کی طرف قریب ہوئے، پوچھنے لگے اے بہن تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے پہلا سوال پوچھا، امیر المومنین آپ نے جو یہ بات کیا یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ آپ نے تو عمر لانو نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے، انتظامی امور کو
سامنے رکھ کر میں نے یہ مشورہ دیا ہے، تو اس پر وہ فرمانے لگی آپ کا مشورہ ہم کیا کریں، جبکہ اللہ کی کتاب نے اس معاملے کو کھول کر بات کر دی اور کہہ دیا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کا مہر اتنا باندھے احداہن قنطارن کہ وہ سونے کا ڈھیر اس کو مہر کے اندر دے دے، تو جب اللہ نے قرآن میں سونے کے ڈھیر کو بھی مہر کے بارے میں جائز رکھا تو آپ اس کی مقدار کو کیوں گھٹا سکتے ہیں؟ عمر اللہ عنہ نے سنا، الٹے قدموں واپس منبر پر پہنچے، پھر لوگوں کو جمع کیا، فرمانے لگے دیکھو ایک بھائی کی غلطی کی نشاندہی بہن نے کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا چونکہ اللہ نے قرآن پاک میں سونے چاندی کا ڈھیر فرما دیا، لہذا میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا، اگرچہ میں نے انتظامی امور کو سامنے رکھ کر کی تھی۔ تو ذرا اندازہ لگائیے صحابیات کے علمی معیار کا کہ وہ تو امیر المومنین کو بھی مشورے دے دیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا کیا تھا۔ یہی نہیں تھا کہ نمایاں صحابیات عالمہ تھیں، بلکہ سب کی سب صحابیات دین کا علم سیکھتی تھیں اور قرآن پاک کو جو ہے سیکھتی تھیں، نبی علیہ السلام کے فرمان سیکھتی تھیں اور اس کو اپنا حفظ جاں بناتی تھیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر علم کا اونچا مرتبہ دیا ہوا تھا۔ چنانچہ جب حجاج بن یوسف نے ایک جو ہے نوجوان پر بہت زیادہ سختی کی اور ظلم کیا تو اس کی ماں بوڑھی تھی یا دادی تھی، وہ آئی اور حجاج بن یوسف سے کہنے لگی کہ حجاج تو ظلم سے بعد آ جا، ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے اس طرح مٹائیں گے جیسے اس نے قرآن کے پہلے 15 پاروں میں سے کلا کے لفظ کو اڑا دیا ہے۔ حجاج تھوڑی دیر خاموش رہا، خود بھی حافظ قرآن تھا، قاری تھا، بلکہ مقری تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ بڑھیا تو نے سچ کہا، میں نے 15 پاروں پر نظر ڈالی اور پہلے 15 پاروں میں مجھے کلا کا لفظ کہیں نظر نہیں آیا۔ تو سوچنے کی بات ہے اس وقت کی عام بوڑھی عورتیں بھی ایسی علمی باتیں کیا کرتی تھیں، علمی نکات بیان کیا کرتی تھیں، تو گویا ان کا علمی رتبہ بڑا تھا اور یہی سلسلہ پھر امت میں آگے چلتا رہا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر تابعین کا دور آیا اور تابعین میں پھر ایسی عورتیں پیدا ہوئیں جو بڑی عالمہ بنی۔ چنانچہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تعبیر رویا کتاب لکھی، ان کی بہن کا نام حفصہ تھا۔ یہ حفصہ بنت سیرین بڑی قاریہ تھیں اور ان سے باقاعدہ قرأت آگے چلی۔ ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک مسجد بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد ضعیف کہتے ہیں، گھر کی مسجد۔ اس میں انہوں نے زندگی کے 33 سال اس طرح گزار دیے کہ فقط وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر آتی تھیں اور باقی پورا وقت اسی مسجد میں گزار دیتی تھیں۔ اب سوچنے کی بات ہے 35 سال انہوں نے اس جگہ پر اعتکاف کی کیفیت میں گزار دیے، قرآن پڑھتی تھیں، اتنی اچھی قاریہ تھیں کہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو جہاں قرآن پاک کے کسی لفظ کی ادائیگی میں دقت پیش آتی، وہ بچے کو بھیجتے جاؤ حفصہ سے پوچھ کے آؤ وہ اس لفظ کو کیسے ادا کرتی ہے، اسی طرح پھر وہ لفظ کو خود ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ سارا دن قرآن پڑھاتی تھیں اور عشاء کے بعد نوافل کے اندر قرآن پڑھنے لگتی اور ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیا کرتی تھیں۔ 33 سال انہوں نے قرآن کی خدمت میں گزار دیے۔ عیاض بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو تابعین میں سے سب سے افضل کون نظر آتا ہے، تو انہوں نے حفصہ بنت سیرین کا نام لیا۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہیں حسن بصری سے بھی وہ زیادہ اچھی نظر آتی ہے؟ کہنے لگی اگر میں آپ کو حق کی بات کہوں میرا دل کہتا ہے وہ اتنی تقیہ نقیہ پاک صاف زندگی گزارنے والی عالمہ ہے، میری نظر میں وہ حسن بصری سے بھی اونچی نکل گئی ہے۔ تو اگر کہ زیادہ حضرات کی رائے یہ تھی کہ حسن بصری افضل التابعین تھے، مگر ایسے بھی تو لوگ تھے جو حفصہ کو بھی ان کے ساتھ ملایا کرتے تھے، تو اتنی تو وہ نیک تھیں، اتنی عالمہ تھیں کہ اتنے چوٹی کے علماء میں ان کا نام شمار ہوتا تھا، اور یہی سلسلہ پھر آگے چلتا رہا۔ چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، وہ دار الہجرہ کے فقیہ تھے، فقیہ دار الہجرہ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے
کہ جب وہ طلباء سے بیٹھ کر حدیث سنا کرتے تھے تو اس وقت ان کے قریب ایک چادر لٹکی ہوئی ہوتی تھی اور چادر کے پیچھے ان کی دو بیٹیاں بیٹھ کر حدیث سنا کرتی تھیں، اور یہ ان کی بیٹیاں حدیث کی عبارت پڑھنے سننے میں اتنی ماہر تھیں کہ جب کبھی پڑھنے والا کوئی غلطی کر جاتا تو یہ اپنی جو ہے پردے کے پیچھے لکڑی کو لکڑی کا مار کر آواز کرتی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو فوراً پتہ چل جاتا کہ پڑھنے والے نے کہیں غلطی کر لی ہے، تو وہ اس غلطی کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا اتنی وہ عالمہ تھیں کہ اپنے والد کے درس میں شرکت کرتی تھیں اور عبارت کی یا کوئی پڑھنے کی غلطی کرنے والے کی غلطی کی نشاندہی کیا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹیوں کو ایسا علم عطا کیا تھا۔ یہ اتنی مثالیں ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ چنانچہ اس امت میں جہاں دین کی حفاظت مردوں نے کی وہاں عورتوں نے بھی دین کی حفاظت کی، بلکہ قرآن پاک کی حفاظت میں جس طرح مردوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، عورتوں نے بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ مزے کی بات ہے جس طرح مرد حافظ بنے عورتیں بھی حافظات بنی، مرد قاری بنے عورتیں بھی قاریات بنی، مرد ولی بنے عورتیں بھی ولیہ بنی، مرد مستجاب الدعوات بنے عورتیں بھی مستجاب الدعوات بنی، تو عورتوں نے بھی دین کے میدان میں ترقی کر کے دکھا دی۔ چنانچہ ایک انڈیا کے عالم ہیں ان دنوں وہ جو ایسی عورتیں گزری جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، ان محدثہ عورتوں کی زندگیوں کے بارے میں وہ جو ہے حالات جمع کر رہے تھے، وہ فرمانے لگے اب تک میں نے 3000 ایسی عورتوں کے حالات جمع کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے یہ گوشہ اوجھل رہا، الحمدللہ اب جب بچیوں نے دین کی تعلیم پانی شروع کر دی تو اب علماء کو بھی محسوس ہوا کہ پہلی عورتوں کے جو نمایاں کام ہیں ان کو ان بچیوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ فقط انگریزی کی ٹٹ میں پڑھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی یا فقط گھروں میں بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، روٹی پکانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، گھر کے جھاڑو دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سارے کام اپنی جگہ فرائض میں سے ہیں، ضروریات میں سے ہیں، یہ بھی کرنے ہوتے ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی معرفت کو بھی حاصل کرنا ہے، اپنے رب کو بھی منانا ہے اور قیامت کے دن کی سرخ روئی کو بھی حاصل کرنا ہے۔ لہذا یہ زندگی کے اپنے اس جو ہے وہ اپنے اس پہلو کو بھلائے نہیں اور اس طرف بھی توجہ دیں۔ تو الحمدللہ اب علماء نے ایسی کتابیں تالیف کرنی شروع کر دی کہ جس سے عورتوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ پہلے والی عورتوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ تو موٹی سی ایک بات ہے کہ کوئی بھی دین اندر آپ کو عظیم شخصیت ملے اس کی زندگی پہ غور کریں، آپ کو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں عورت کا کردار نظر آئے گا۔ چنانچہ اس امت کے اولیاء کا تذکرہ سن لیجئے۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، محمد غزالی، احمد غزالی، یہ دو بھائی تھے، یہ بھی بچپن کی ان کی والدہ نے کی۔ خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ اب ہر ایک واقعہ اس وقت سنایا نہیں جا سکتا، فقط اشارہ کر دینا کافی ہے۔ چنانچہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، مغل بادشاہوں کے پیر گزرے ہیں، ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ چلو یہ واقعہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ابھی چھوٹے تھے تو میاں بیوی مشورہ کرنے لگے ہم بچے کی تربیت کیسے کریں تاکہ ہمارا بچہ نیک بن سکے۔ بیوی کہنے لگی میرے دین میں ایک ترکیب ہے، میں بچے کی تربیت ایسی کروں گی اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ خاوند خوش ہو گیا، اچھا تم ایسی تربیت کر دکھاؤ۔ چنانچہ اگلے دن کیا ہوا، بچہ جب اپنے مدرسے سے واپس آیا کہنے لگا امی مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں نے روٹی پکا کر کسی جگہ کمرے میں چھپا دی تھی۔ کہنے لگی بیٹا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، بیٹے تم بھی اللہ سے مانگو۔ بیٹے نے پوچھا امی میں کیسے اللہ سے مانگوں؟ فرمانے لگی وضو کر لو اور مصلی پہ بیٹھ جاؤ۔ جب بچہ وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ گیا اسے کہا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو۔ دعا یہ منگوائی اے اللہ میں مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں، بھوک لگی ہے، اللہ مجھے کھانا دے دیجئے، مجھے روٹی دے دیجئے، میری بھوک مٹا دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد بچے نے دعا مانگ لی، کہنے لگا امی اب میں کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹے تم کمرے میں جا کے ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق بھیج دیا ہوگا۔ اب بچہ کمرے میں آیا، ماں نے ڈھونڈنے میں مدد کی، قریب ہی تو کھانا پکا پڑا تھا، ذرا کپڑا ہٹایا
کھانا مل گیا، بیٹا خوش ہوا۔ ماں نے کہا بیٹا دیکھو اللہ میاں کتنے اچھے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے کھانا بھیج دیا، ہمیں بھی وہی کھلاتے ہیں، تمہیں بھی وہی کھلاتے ہیں۔ چنانچہ روز کا دستور بن گیا، ماں کھانا پکا کے رکھ دیتی اور بیٹا آ کے اللہ سے دعا مانگتا، کھانا مل جاتا۔ حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بچے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھنے لگ گئی۔ اب وہ رات کو سوال پوچھتا، اماں امی اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ وہ عرشوں پہ ہوتے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، امی وہ سب کو کھانا دیتے ہیں، ہر ایک کو رزق دیتے ہیں۔ تو جب بچہ سوال پوچھتا، ماں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتی، اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کرتی اور خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ رہی ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، بچے کے دل میں یقین بن گیا اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ مگر اللہ کی شان دیکھیے، ایک دن ماں کسی رشتہ داروں کے گھر کام کے لیے چلی گئی، اسے پکا خیال نہ رہا۔ جب خیال آیا تو یہ دیر ہو چکی تھی، بچے کے گھر آنے کا وقت ہو چکا تھا، اور اس دن تو ماں نے کھانا بھی نہیں بنایا تھا۔ چنانچہ آنکھوں میں آنسو نکل آئے، فوراً برقع اٹھا کے واپس بھاگی اور اپنے دل میں دعائیں کرنے لگی، اللہ میں نے تو یہ ساری ترتیب اس لیے بنائی تھی میرے بیٹے کے دل میں آپ کی محبت آ جائے، یقین آ جائے۔ اے اللہ آج اگر میرا بیٹا آ گیا اور اسے روٹی نہ ملی، کہیں اس کا یقین ٹوٹ نہ جائے، میری محنت ضائع نہ ہو، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری لاج رکھ لینا، اللہ کرم کا معاملہ کر دینا۔ روتی بھی جا رہی ہے، دعا بھی مانگتی جا رہی ہے۔ جب گھر پہنچی تو کیا دیکھا، بیٹا بڑے مزے کی نیند سویا ہوا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹے، ماں نے پہلے کھانا بنایا، کمرے میں چھپا دیا، پھر آ کر اپنے بیٹے کے رخسار کا بوسہ لیا اور بیٹے کو جگا کر کہنے لگی کہ بتائیں آؤ بیٹے تمہیں تو آج بڑی بھوک لگی ہوگی۔ بچہ اٹھ کر حشاش بشاش بیٹھ گیا، کہنے لگا امی بھوک نہیں لگی۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیسے؟ بیٹے نے کہا امی میں آج گھر آیا تھا، آپ بھی گھر پہ نہیں تھی، میں نے وضو کر کے مصلی بچھایا اور دعا مانگی، اللہ میں مدد سے آیا ہوں، بھوک لگی ہے اور آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے، اللہ مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ امی میں کمرے میں گیا، مجھے ایک روٹی پڑی نظر آئی، امی میں نے کھا لی، مگر جو مزہ مجھے آج آیا امی یہ مزہ مجھے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس لیے ہندی میں روٹی کو کاکی کہتے ہیں، تو قطب الدین بختیار کاکی ان کا نام پڑ گیا۔ یہ ماں کی تربیت تھی، بڑے ہو کر شیخ بنے اور اپنے وقت کے بادشاہوں کے بھی پیر کہلائے۔ تو یہ اتنے واقعات ہیں کہ ایک محفل میں تو سنانے مشکل ہے، تو اتنی جو ہے وہ کارہائے نمایاں عورتوں نے سر انجام دیے۔ لہذا عورت اگر چاہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور خود بھی اس پر عمل کرے، بچوں کی بھی تربیت کرے، تو وہ یہ کام اچھے انداز سے کر سکتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے دور میں بچیوں کی اس طرف جو ہے توجہ ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اب تو سکولوں اور کالجوں کی بچیاں ایف اے بی اے ایم اے کرنے کے بعد مدارس میں آ رہی ہیں اور الحمدللہ قرآن اور حدیث کے علم کو پا رہی ہیں، اپنے سینوں کو علم کے نور سے منور کر رہی ہیں، زیور علم سے آراستہ ہو رہی ہے اور دین پڑھ کر اپنے مالک کو راضی کرنے والی زندگی اختیار کر رہی ہیں۔ اس لیے یہ بچیوں کے جامعات اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عورتیں دین کی تعلیم پا رہی ہیں۔ یاد رکھنا یہ آج تو بچیوں کی دینی تعلیم کا اتنا حامی ہے کہ برملا کہتا ہے اگر کسی بندے کے دو بچے ہو، ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو، اور اس کے پاس اتنے وسائل ہو کہ دونوں میں سے ایک کو دینی تعلیم دے سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائے۔ اس لیے مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ آج یہ بچی پڑھے گی، کل پورے خاندان کے پڑھنے کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے بچیوں کی دینی تعلیم نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ان خواتین کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین میں اور آگے بڑھا دے، حتیٰ کہ یہ اپنے وقت کی بڑی عالمہ بنے، عاملہ بن جائیں، قاریہ بن جائیں، حافظہ بن جائیں، قرآن پاک کی ناشرہ بن جائیں، داعیہ بن جائیں، بلکہ قرآن مجید کو اپنے دلوں کی بہار بنا لیں۔ اللہ کی ایسی مقرب بندیاں بن کر زندگی گزاریں۔ جب عورتیں بنیں گی تب گھروں کا ماحول بنے گا۔ مرد جتنا مردی زور لگا لیں، مرد گھر کا ماحول نہیں بنا سکتے، گھر کا ماحول عورتیں بنایا کرتی ہیں۔ اس لیے مردوں کو چاہیے وہ عورتوں کو پڑھائیں، پھر عورتیں بچوں کو خود سنبھال لیں گی، ان کی اچھی تربیت کر لیں گی اور ان کو دین کے اوپر لائیں گی۔ پہلے وقتوں میں بھی بچوں کی تربیت مائیں کیا کرتی تھیں، چنانچہ ایک بڑے جو ہے
عظیم عالم کا واقعہ سناتے چلے جن کا نام امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں آتا ہے. ان کا نام ربیعہ تھا. ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاد پر نکلے, ان کے پاس 25,000 دینار تھے, وہ انہوں نے اپنی بیوی کو دیے اور کہا کہ ان کو اچھے انداز سے خرچ کرنا, میں جہاد پہ جا رہا ہوں. بیوی اس وقت حاملہ تھی اور ان کو امید تھی. چنانچہ خاوند کہنے لگے اچھا میں جا رہا ہوں, دین اسلام کی شان و شوکت کے لیے تم مجھے پوری زندگی کے لیے اجازت دے دو, اگر میری زندگی باقی رہی میں آ جاؤں گا, ورنہ مجھے ایک مرتبہ اجازت تو دے دو کہ میں جا کر لڑوں, شہید ہو جاؤں. بیوی نے بڑی خوشی سے رخصت کر دیا اور ان کو اجازت دے دی, آپ چاہیں جائیں, شہید ہو جائے, زندگی لگا دے, میری طرف سے میرا حق معاف ہے. چنانچہ یہ گھر سے نکلے, آگے بڑھتے گئے. اللہ کی شان, جدھر جاتے اس لشکر کو فتح ہوتی. پھر آگے بڑھتے بڑھتے دینی تقاضوں کو دیکھتے ان کو زندگی کے 25 سال لگ گئے. 25 سال کے بعد جب یہ اپنے گھر واپس آئے تو ان کی بیوی دیکھ کر حیران رہ گئی. حیرانی بھی ہوئی, خوشی بھی ہوئی, زندگی کا ساتھی دوبارہ مل گیا. کہنے لگی میں تو سوچتی تھی شاید آپ شہید ہو گئے, الحمدللہ اللہ نے آپ کو غازی بنا دیا. چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ وہ جو ہے میں جب گیا تھا تو اس وقت تو تمہیں امید تھی, حمل تھا, اس کا کیا بنا؟ کہنے لگی آرام سے کھانا کھائیے, اطمینان سے بیٹھیے اور اس کے بعد میں بتا دوں گی کہ معاملہ کیا ہوا. اسی دوران انہوں نے یہ بھی پوچھا میرے پیچھے خرچے کی تنگی تو نہیں ہوئی, میں اتنے دینار دے کر گیا تھا. کہنے لگی نہیں کوئی تنگی نہیں ہوئی, آپ ایسا کریں کھانا کھا لیجئے, نماز کا وقت قریب ہے, مسجد میں نماز پڑھ کے آئیے, اس کے بعد بیٹھ کے تسلی سے باتیں کریں گے. چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا, جلدی سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. جب نماز پڑھی, نماز کے بعد دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کا چہرہ بڑا نورانی ہے, دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے, دیکھ کے دل کہتا ہے ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. ایسے اس کے چہرے کے اوپر کرامت تھی اور ایسے چہرے کے اوپر زیبائی تھی. انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں درس دینے کے لیے بیٹھ گئے. انہوں نے اتنا پیارا بیان کیا, اتنا اچھا بیان کیا, ایک ایک لفظ دل میں اتر رہا تھا, ایک ایک لفظ دل میں اثر کر رہا تھا. اب یہ دل جب اس کی باتیں سنتے رہے, ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرتا, وہ بھی ایسا عالم بنتا اور دین کی یوں تبلیغ کرتا, دین کی یوں محنت کرتا. چنانچہ جب انہوں نے درس سن لیا, 2 لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, یہ بھی اپنے گھر کو واپس آئے. ابھی یہ اپنے گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا. جب باہر نکل کے دیکھا تو انہوں نے اسی نوجوان کو اپنے دروازے پہ کھڑے دیکھا. انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ نوجوان نے پوچھا آپ کون ہے؟ دونوں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھائی یہ تو میرا گھر ہے, میری بیوی یہاں رہتی ہے. اس نے کہا یہ تو میرا گھر ہے, میں یہاں رہتا ہوں. جب اس عورت نے یہ بات سنی تو اس نے فوراً کہا دونوں اندر آ جائیے, میں تمہیں بات بتا دیتی ہوں. چنانچہ دونوں اندر گئے. اس وقت اس نے بتایا ان کو کہ دیکھو اس کا نام ربیعہ میں نے رکھا اور اس کو میں نے دین پڑھایا. وہ جو تم 25,000 دینار دے کر گئے تھے سارے کے سارے میں نے بچے کی تعلیم تربیت پر لگا دیے, اور آج میرا یہ بیٹا اس طرح مسجد نبوی میں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے. باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. پہلے وقت میں جب خاوند گھر پہ نہیں ہوتا تھا اس طرح مائیں بچوں کی تربیت کرتی تھیں کہ ان کو اتنا اچھا بنا دیتی تھیں, خاوند بھی دیکھتا تھا تو حسرت ہوتی تھی کاش میرا بیٹا کیسا اچھا ہوتا. چنانچہ یہ اپنے وقت کے بڑے فقیہ بنے, ربیعۃ الرائے ان کا نام مشہور ہو گیا. سبحان اللہ. تو دیکھیے عورت جب خود علم حاصل کرے گی اور اپنے بچوں کو دین پڑھائے گی تو پھر اس کی وجہ سے دین آئندہ نسلوں میں چل پڑے گا. آج اس بات کی ضرورت ہے بچیاں دین کو ذوق شوق کے ساتھ پڑھیں, خود بھی اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں اور اپنے گھروں میں بھی دینی ماحول کو پیدا کریں. چنانچہ ہم نے جامعات میں اس قسم کے واقعات اکثر سنے ہیں. ایک بچی پڑھنے کے لیے آئی, اس کے گھر کا کوئی بندہ بھی پابندی سے نماز پڑھنے والا نہیں تھا. 2 سال گزرے, اس بچی کی برکت سے سارے گھر والے فقط نمازی نہیں بنے بلکہ پورے کے پورے گھر والوں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی. الحمدللہ ایسی بھی بچیاں جامعات میں ہوتی ہیں. ہم مختلف جگہوں کے ریکارڈ دیکھتے رہتے ہیں, پورا سال 9 نمازیں پڑھتی ہیں اور ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی. جن دنوں میں نہیں پڑھنی وہ تو اللہ کی طرف سے معاف ہے, ان دنوں سے ہٹ کے باقی دنوں میں ان کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوتی. 5 فرض نمازیں بھی پڑھتی ہیں, اشراق بھی پڑھتی ہیں,
چاشت بھی پڑھتی ہیں، اوابین بھی پڑھتی ہیں، تہجد بھی پڑھتی ہیں، پورے سال میں کوئی نماز بھی ان کی قضا نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ایسی پاکیزہ بچیاں آج ہمارے جامعات میں پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، جو پردے کرتی ہیں، جو نیکی کی زندگی گزارتی ہیں۔ ایسی بچیاں تو مستجاب الدعوات ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ اٹھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ زندگیوں کے فیصلے کر دیتے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے جب کبھی کسی جامعہ میں ایسی طالبات سے بات کرنے کا موقع مل جائے، اس عاجز کو تو دل کی خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ وہ بچیاں ہیں جنہوں نے دین مقصد زندگی کو سمجھ لیا، اور جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، اور جنہوں نے اللہ کے محبوب کے فرمان کو اپنے جسموں پہ سجا لیا، اور جو دین کی فکر لے کر اب زندگی گزاریں گی اور